بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و سامعین و حاضرین و ناظرین، قید اور ناظرے کا سبق سننے کے بعد آج بروز جمعۃ المبارک 6 ذی القعدہ 1447 سن ہجری 12 وساق 2083 بکرمی 24 اپریل 2026 بروز جمعۃ المبارک، جو 3 دن چھٹیوں کے ہمارا درس ایمان ہے، اس حوالے سے آج ہم ایمان کی اگلی قسط نمبر 5 ہے، غالباً 7 ہے، 7ویں قسط ایمان کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا تھا ایمان کے ارکان اور اقسام، اور آج ہم نے پڑھنا ہے ایمان کے دشمن۔ کیا؟ آج کے ہمارے مختصر درس میں یہ 4 باتیں ہوں گی۔ جیسے ہم جان کے دشمنوں کو پہچانتے ہیں تو جان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جان پھر بھی آ کر چلی جائے گی۔ ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے اور ایمان پہ موت نصیب ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ادیمی عذاب سے انسان بچ جاتا ہے اگر خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہم نے یہ درس شروع کیا ہے، بنیادی بات ایمان کے حوالے سے۔ قرآن و حدیث سے بھی اگر ہم آخر پہ ہم تتمہ کے طور پر مکمل جو آخری ہمارا حصہ ہوگا درس ایمان کے حوالے سے، اس میں ہم قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے جو اقوال مبارکہ ہیں ایمان کی حفاظت کے حوالے سے، وہ آخری قسم میں ہم انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے۔ ابھی ہم ترتیب سے چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پورے دین کو۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایمان کے ارکان اور اقسام۔ اور آج ہم ایمان کے درجے بھی ہم نے پڑھے، 3 درجے بتائے تھے، وہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ہمارا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے ایمان کے دشمن۔ کیا؟ اب دیکھیں، جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے تو ساری مخلوق میں دشمن اور دوست بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اصول قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے۔ یہ قرآن پاک میں آیت ہے، ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، اور جو نبیوں کے اپنے اپنے دور میں ماننے والے تھے ان کے بھی دشمن تھے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رسالت ختم ہو گئی اور آخری کتاب آ چکی قرآن کریم، اب بعد میں قیامت ہی آئے گی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دیکھیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، کفار قریش، مشرکین مکہ۔ تو اسی طرح ہر نبی کے جب دشمن اللہ تعالیٰ نے بنائے تو جو نبی کا ماننے والا سچا امتی ہوگا اس کے بھی دشمن ایمان کے ضرور ہوں گے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے یہ سمجھے کہ ہمارا کوئی ایمان کا دشمن نہیں تو وہ سراسر غلطی میں ہے۔ اب دیکھیں، فصل ہے، فصل کے دشمن ہیں یا نہیں؟ یہ کیڑے مکوڑے فصلوں کے دشمن ہیں نا۔ یعنی جس خوراک سے ہمارا جسم پروان چڑھتا ہے، پرورش جسم کی ہوتی ہے، فصلوں میں دیکھیں نا، فصلوں کے دشمن ہے نا۔ تو اسی طرح دوستی اور دشمنی جو ہے یہ قیامت تک رہے گی۔ تو مومن کے بھی دشمن ہے، مسلمان کے بھی دشمن ہے۔ مومن مسلمان جب دونوں لفظ بولے جاتے ہیں، جہاں قرآن پاک میں مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلم کا لفظ، مسلمان کا لفظ، مسلمان کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا، وہاں مسلمان سے مراد مومن ہوتا ہے،
اور جہاں زہری کلمہ پڑھنے والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں مسلمان کا لفظ آتا ہے یا مسلم کا لفظ آتا ہے، تو وہاں وہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہوتے ہیں، حقیقت میں ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ تو یہ مختصر وضاحت کے بعد آج ہم ایمان کے دشمنوں کو پڑھیں گے۔ اجمالی طور پر ایمان کے دشمن 4 ہیں۔ کتنے؟ آگے تفصیل ہے اس کی، لمبی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، اتنا صرف آپ کو بتائیں گے کہ ایمان کے دشمن کتنے؟ 4۔ لہذا ان دشمنوں سے جو جو محبت رکھے وہ مومن رہ سکتا نہیں۔ مومن رہنے کے لیے ان 4 دشمنوں سے دشمنی رکھنا، اس کے پھر آگے درجے ہیں دشمنی کے، وہ ہم کل بیان کریں گے۔ آج صرف اتنی بات آپ سمجھیں کہ دشمن کتنے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے۔ کیا؟ نفس کیا؟ خواہشات، نجائز خواہشات، یہ دشمن ہے سب سے بڑا بندہ مومن کا۔ پہلا دشمن کون ہے؟ خواہشات نفس۔ کیا؟ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایسی اچھی چیز دیکھی، آپ کو پسند آ گئی، اب آپ کے پاس وسائل نہیں، پیسے نہیں، لیکن آپ کا نفس چاہتا ہے کہ میں اسے حاصل کروں، تو آپ اسے حاصل کرنے کے لیے آپ چوری کا سوچیں گے یا بدمعاشی کا سوچیں گے، تو نقصان ہوگا یا نہیں؟ تو یہ پہلا دشمن ہے، خواہشات نفس۔ کیا؟ اور ماں باپ دیکھیں اپنی اولادوں کی ان خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جو شریعت نے ان پر لازم نہیں رکھی پورا کرنے کے حوالے سے۔ اب ماں باپ ان خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اولاد کی خواہش ہے مجھے ٹچ چاہیے۔ اب ماں باپ کہتا ہے ٹچ دو ورنہ بچہ ہمارا بگڑ جائے گا، یہ پتہ نہیں ٹچ دیں گے تو بگڑے گا۔ تو یہ خواہشات کا جھاڑ ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے، خواہشات نفس۔ سمجھ آ گئی؟ اب مثال کے طور پہ کھانا پیٹ بھر کر کھا لینا، یعنی پیٹ سے زیادہ کھا لینا، یہ بھی خواہش ہے نا، تو یہ بھی دشمن بن گئی۔ جب کھانا حد سے زیادہ کھایا تو انسان مشکل میں آ گیا یا نہیں؟ تو مشکل میں کس نے ڈالا؟ اس دشمن نے۔ کس نے؟ دشمن نے۔ دشمن پہ اعتماد کیا اور دشمن نے دھوکہ دیا، دشمن نے دشمنی کی۔ تو پہلا دشمن کیا ہے؟ خواہشات نفس۔ کیا؟ یہ پہلا دشمن۔ دوسرا دشمن شیطان۔ کیا؟ شیطان۔ تیسرا دشمن حرص دنیا۔ کیا؟ حرص دنیا، دنیا کی حرص، یہ تیسرا دشمن ہے ایمان کا۔ چوتھا دشمن ہے کثرت پرستی۔ کیا؟ کثرت پرستی، شخصیت پرستی، یہ چوتھا دشمن ہے ایمان کا۔ کتنے دشمن ہو گئے؟ پہلے خواہش نفس، شیطان، حرص دنیا اور کثرت پرستی، یہ چاروں دشمن قرآن پاک نے بیان فرمائے۔ آیات ہم اگلے کسی درس میں بیان کریں گے، اجمالی طور پر آپ کو خلاصہ سمجھانا مقصد ہے۔ اب ہم تھوڑا سا سمجھیں گے، نفس کے بارے میں چل گیا پتہ کہ نفس دشمن ہے۔ اس نفس کو بزرگان دین نے کتا فرمایا، کتا کیا کہا؟ کتا، نفس کو کتا کہا۔ کیوں؟ کہ کتے کو جب اس کی خوراک نہ ملے تو وہ بھونکتا ہے، اسی لیے بزرگان دین نے اس نفس کو، نفس کے خلاف جہاد کیا اور اس کی جائز خواہشات کو بھی نہیں مانا، جائز خواہشات کو بھی نہیں مانا۔ تو جب نفس پہ انہوں نے قابو پا لیا تو پہلے دشمن کے اوپر جب اللہ والے غالب آ گئے تو بقیہ خود دشمن ان کے تابع ہو گئے۔ سمجھ آ گئی؟ تو سب سے بڑا دشمن یہ خواہشات نفس ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو والد کہتا کہ بیٹا آج آپ کے لیے یہ 5 روپے ہیں، اب بیٹا ضد کر گیا نہیں میں تو 10 لوں گا، 15 لوں گا، 100 لوں گا، تو یہ خواہش نفس ہے۔
اب بچہ جب ایسے ضد کرتا چلا جائے گا باپ کو بھی پریشان کرے گا، تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کو، ان کو ختم کرنا ہے، یہ پہلا دشمن ہے۔ تو دشمن کتنے ہوئے ایمان کے؟ 4۔ ان چاروں سے رہنا ہے بیزار۔ مومن کے دشمن کتنے؟ اور ان چاروں سے رہیں گے بیزار، تب ہم کریں گے اللہ والوں سے پیار۔ جب تک ان سے بیزار نہیں ہوں گے ہم پیار کرنے کا، محبت کرنے کا دعویٰ ہمارا جھوٹا ہے۔ تو یہ 4 دشمن ہیں ایمان کے، سمجھ آ گئی؟ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے فتح یاب ہو کر واپس لوٹ رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر کی طرف سے جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کفار مشرکین سے میدان میں جہاد کرنا، اس کو جہاد اصغر فرمایا، چھوٹا جہاد فرمایا۔ اب ہم جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جہاد اکبر یعنی بڑا جو جہاد ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد ہے، تو یہ بڑا جہاد ہے، سمجھ آ گئی؟ تو پہلا دشمن یہ ہوا خواہشات نفس۔ اب اس سے آپ غافل ہو جائیں گے تو آپ کھائیں گے بھی بغیر سوچے سمجھے، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر بس کھاتے جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ سوتے نہیں ہیں، دن رات فلموں ڈراموں پہ گزر جاتا ہے تو سوتے نہیں ہیں، تو یہ آپ سارا تو دشمن کی بات مان رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، یعنی جسم کو آپ اتنا وقت ضرور دیں کہ جسم سکون میں آ جائے۔ اب دن رات کیا ہوا ہی معاشرے نے ایک ہے، نہیں سمجھ آئی؟ تو ہم نے مختصر طور پر آپ کو چند باتیں سمجھائیں ایمان کے دشمن کے حوالے سے۔ پہلا دشمن کون ہے؟ نفس، دوسرا، تیسرا، چوتھا کثرت پرست۔ اب شیطان ہے، شیطان کے آخر میں بات کرتے ہیں۔ دنیا، حرص دنیا، یعنی صرف مقصد ہی دنیا حاصل کرنا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو تو یہ دشمن ہے، یہ بندہ مومن کی دشمن ہے۔ وہ دنیا مومن کی دوست ہے جو دنیا بندہ مومن کو ایمان کے اوپر، دین کے اوپر قائم رکھے، وہ دنیا عبادت بن جاتی، اور جو دنیا اس کو دین سے، ایمان سے ہٹا دے وہ دنیا دشمن ہے۔ یہ تیسرا دشمن ہو گیا۔ چوتھا دشمن کثرت پرستی۔ کثرت پرستی شخصیت پرستی۔ کثرت پرستی کا مطلب کہ بہتیاں نو مننا، پاویں سارے جھوٹ تے کٹھے ہون، بہتیاں دی مننی پاویں سارے جھوٹے ایک پاسے ہون تے سچا بندہ ایک پاسے ہوئے تے کہنا یار اینے سارے جھوٹ بول رہے ہیں نا، یعنی ایک سچے کو جھٹلا دینا اور 100 جھوٹوں کو کثرت کی بنیاد پر مان لینا کہ یہ 100 بندہ کہہ رہا ہے تو کیا غلط کہہ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دشمن ایمان کی کیا؟ مثلا 10 علماء حق، 10 علماء حق اہل سنت و جماعت یہ کہیں کہ یہ چیز حرام ہے، اور مقابلے میں 250 300 ملا کہیں نہیں جائز ہے۔ اب یہ معاشرہ کثرت پرستی کو پوج کر حق کو باطل اور باطل کو حق مانتا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ یعنی انگریز کا نظام تعلیم علماء حق جو کہتے ہیں یہ حرام ہے، اور مد مقابل 250 300 ملا کہتا ہے فرض ہے، یہ جائز ہے۔ تو اب معاشرہ جو ہے ماں باپ کثرت کی طرف چل رہا ہے، حق کی طرف نہیں ہے۔ کثرت پرستی کی پتہ چل گیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو آپ کی والدہ نے بتایا کہ تو میرا بیٹا ہے، ادھر سے 20 آدمی کہیں کہ تو اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہے، تو اب کثرت کو مانیں گے یا امی کی مانیں گے؟ امی کی مانیں گے، کیا؟ اب یہاں یہ بدھو لوگ کیوں نہیں کثرت کو دیکھتے؟ سمجھ نہیں آئی؟ یہ کہ میں نے الزامی جواب دے دیا بس۔
تو کثرت پرستی یہ دشمن ہے، اور کثرت پرستی یعنی بہتے لوگ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اکثریت کو تو جہنم کے لیے بنایا گیا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بہت سے جن اور انسان ہم نے جہنم کے لیے بنائے، اکثرهم الکافرون، قرآن پاک فرماتا ہے کثرت پرستی تو کفر پر ہے، اکثرهم جاہلون، اکثر تو جہلیت ہے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ تو ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ تو کثرت پرستی کا جو دشمن ہے نا، اس کو ہم نے دوست سمجھا ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ دیکھو قرآن پاک میں مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان رسالت فرمایا، ایک رب کا خلیل تھا حق کے اوپر قائم، بقیہ فرعون کا دور، نمرود کا دور تھا، ساری دھرتی کے اوپر کفر اور شرک عام تھا، نمرود نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک نے امت فرمایا، اکیلے ابراہیم پوری امت ہے، سمجھ آ گئی؟ تو چار دشمن ہو گئے، کثرت پرستی کو حق کا نہیں سمجھنا، سمجھ آ گئی؟ یہ چار دشمن ہو گئے۔ اب ہم آخر پہ شیطان کے حوالے سے سیدھے بیٹھو، شیطان دشمن ہے نا، شیطان لفظ بنا ہے شت نون سے، کس سے بنا ہے؟ شت نون، شت نون کا معنی ہوتا ہے سرکش، کیونکہ شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے، اور آگ میں فطرت ہے اٹھنے کی، اونچا ہونے کی، شعلہ اوپر جاتا ہے، تو جب نفس دنیا میں آگے اوپر ہونا چاہتا ہے تو یہ شیطنت ہے، سمجھ آ گئی؟ تو شیطان جو ہے یہ دشمن ہے۔ یہاں ایک بات سنا کر آپ کو مثال بھی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی اس بات کی، توجہ سے بات سنو۔ جو شیطان تھا نا، یہ بیٹھا تھا، بالکل کوئی کام کاج اسے نہیں تھا، بیٹھا تھا، تو ایک اللہ والے کا گزر ہوا پاس سے، تو اللہ والے نے پوچھا ابلیس تو یہاں بیٹھا ہے، کیا تمہارا کام تھا اولاد آدم کو گمراہ کرنا؟ تو ابلیس نے کہا کہ میرے جانشین بہت ہو گئے اس دھرتی پر، اب مجھے کام کی ضرورت ہے نہیں ہے، اس لیے میں آزاد بیٹھا ہوں۔ تو اللہ والے نے کہا کہ تو گمراہ کرتا ہے اولاد آدم کو؟ ابلیس نے کہا ارے بزرگوار، یہ سب کچھ کرتے خود ہیں، نام میرا لگا دیتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، یہ آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا بھی تو کیسے جھوٹ بولتا ہے، یہ کیسے کچھ کرتے ہو؟ شیطان نے کہا چلو آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تجربہ کر کے دکھاؤں گا۔ اب شیطان بھی ساتھ ہو لیا، ایک گاؤں کی طرف چلے گئے۔ شیطان نے بزرگ سے کہا کہ اب دیکھو میں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ پورا گاؤں جو ہے نا، یہ آج صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، بس آپ دیکھتے رہنا، ابلیس نے کہا۔ اب بزرگ وہاں بیٹھ گئے، جو ابلیس تھا وہ اس گاؤں میں داخل ہوا، وہاں ایک مٹھائی کی دکان تھی، جلیبیاں وغیرہ جہاں بنتی تھیں، تو وہ چاش ہوتی ہے نا جلیبی میں جس میں وہ بھگوتے ہیں، چاشنی میٹھا، تو ابلیس آیا، تاؤ بھاؤ پوچھا، اور وہاں سے ایک انگلی چاش کی مٹھاس کی لگا کرنا دیوار کے ساتھ میں لگا دی، بس۔ اب ابلیس نے وہ انگلی لگائی، واپس لوٹا، اور لینا دینا کیا تھا اس نے؟ بزرگ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، دیکھنا میں تو کوئی چیز کیا ہی نہیں، اب دیکھنا کیا بنتا ہے۔ اب جہاں اس نے میٹھے والی انگلی لگائی تھی وہاں مکھیاں اکٹھی ہو گئی، مکھیاں اکٹھی ہو گئی۔ اب ادھر چھپکلی نے دیکھا، چھپکلی کوٹ گر لی، اس نے دیکھا مکھیوں کا جم گھٹا مجمع ایک جگہ پہ ہے، ایک ایک مکھی کو پکڑنے سے کیا فائدہ، جمع مجمع کٹا ہے، دو چار لقمے اسی سے بھر لوں گی، پیٹ بھر جائے گا۔ تو مکھیوں کہاں جمع تھی؟ مٹھے کے اوپر۔ چھپکلی نے مٹھے مکھیوں کو دیکھا، اب تھوڑی دیر گزری تو وہاں ایک بلی بھی تھی
اب بلی نے دیکھا چھپکلی کو، تھوڑی دیر گزری تو ادھر سے ایک فوجی بھی آ گیا کوئی مٹھائی وغیرہ لینے کے لیے، فوجی کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا فوج کا، تو کتا بھی آ گیا۔ اب کتے نے بلی کو دیکھا، بلی نے چھپکلی کو دیکھا، چھپکلی نے مکھیوں کو دیکھا، اور مکھیوں نے میٹھا، اور میٹھا کہاں تھا؟ شیطان کی انگلی سے لگا۔ اب یہ سارا منظر جب بن گیا تو بلی جو تھی نا وہ تو چھپکلی کی تعاقب میں تھی، کتا جو تھا اس نے بلی کو دیکھا، کتے سے رہا نہ گیا، کتا اچھلا اور بلی کو پکڑنے لگا، تو بلی نے چھلانگ لگائی تو حلوائی کی جو مٹھاس وہ چاشنی تھی بلی اس میں گر گئی۔ اب اس کی ساری وہ چاشنی خراب ہو گئی مٹھاس۔ اب اس حلوائی دکاندار کو اتنا غصہ آیا، اس نے اٹھایا ڈنڈا اور کتے کو دے مارا، کتا فوج کا تھا، کتا مر گیا۔ اب فوجی کو غصہ آیا، اس نے حلوائی کو پکڑا، گاؤں والے سارے جمع ہو گئے حلوائی کا درد اکٹھا بانٹنے کے لیے کہ ہمارے گاؤں کا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کیسے ہونی چاہیے، بھلا ہو سکتی ہے؟ تو وہ سب گاؤں والے اکٹھے ہو کر انہوں نے کتے کو بھی مار دیا اور فوجی کو بھی مار دیا، کتا اور فوجی دونوں مر گئے۔ پیچھے جب برگیڈ میں خبر پہنچی میں کتا اور فوجی دونوں مر گئے ہیں تو انہوں نے توپ خانہ لگا کر پورا گاؤں سے صاف کر دیا، گاؤں پورا صاف ہو گیا۔ اب وہ جو شیطان تھا اس نے دیکھا اللہ والے سے، کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ یہ گاؤں صفائی ہستی سے مٹ جائے گا، میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، سارا بکھیڑا تو آپ نے کیا ہے، یعنی میں نے تو صرف انگلی لگائی تھی، بقیہ سارا کام کس نے کیا؟ تو یہ شیطان کی دشمنی پتہ کہاں لے گئی؟ تو شیطان دشمن ہے نا، یعنی یہ چھپا دشمن ہے، میٹھا دشمن ہے۔ اب اس نے صرف میٹھا لگایا تھا نا، تو جو گھر اجاڑتے ہیں، گھروں میں بدسلوکیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی شیطان کا روپ ہوتا ہے، میٹھی بات بتا کر گھروں کے گھر اجاڑ دینے، یہ بندوں کے بھی کام ہے اور عورتوں کے بھی کام ہے، یعنی شیطان کے کام کرتے ہیں، تو گھر اس طرح برباد ہوتے ہیں۔ صرف انگلی لگانا کام ہے شیطان کا، تو جیسے انگلی لگائی پنڈ سارا صاف ہو گیا، ایسے ہی گھروں میں یہ انگلیاں لگتی ہیں، ادھر لگی ادھر لگی ادھر لگی، اور بات کی تحقیق کی نہیں، بات کی تسلی کی نہیں، بات کیا تھی اور کیا ہوئی یہ کوئی سروکار نہیں ہے، بس جو سنی آگے نقل، آگے نقل، اسی طرح بربادی ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ درس اختتام کو پہنچتا ہے، ہمارا یہ پہلا حصہ ایمان کی تفصیل کے حوالے سے۔ آج کیا ہم نے سیکھا؟ ایمان کے دشمن کتنے ہیں؟ کتنے ایمان کے دشمن ہیں؟ 4۔ پہلا نفس، خواہش نفس، دوسرا شیطان، تیسرا، چوتھا کثرت پرستی، یہ 4 دشمن ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی دشمنی کی تفصیل پڑھیں گے، ان دشمنوں سے دشمنی رکھنے کے درجے کتنے ہیں اور دشمنی رکھنے کے احکام کیا ہیں، یہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو میں بتا رہا ہوں کل پڑھیں گے، یہ آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے، یعنی دشمنی کی درجہ بندی کے حوالے سے دشمن دین کے جو ہے ایمان کے دشمن، ان سے دشمنی کتنی طرح رکھنی ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔